السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے کہ ہمیں وسوسے کیوں آتے ہیں اور ان کا علاج اور حل کیا ہے۔ محترم سامعین، ہم میں سے ہر ایک فرد وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وسوسہ کہتے کسے ہیں۔ تو ویسے تو عرب کے لوگ جب کوئی عورت زیور وغیرہ پہنتی تو اس زیور کی جو آواز نکلتی تھی نا، تو اسے وسوسہ کہتے تھے۔ تو اگر ہم لغت اور ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھیں تو وسوسے کا ہمیں جو مطلب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک خیال ہوتا ہے، بندے کے ذہن کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں۔ وہ خیال اتنے زیادہ کہ بندے کے ساتھ جڑے ہی رہتے ہیں ہمیشہ بندے کے ساتھ۔ تو اس طرح جیسے زیور کی آواز الگ الگ نہیں آتی بلکہ اکٹھی آتی ہے، اسی طرح یہ وسوسے خیالات بندے کے جڑے رہتے ہیں بندے کے ساتھ، یہ جڑ کے آتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی وسوسہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ یہ وسوسے ہمیں کیوں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ لا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی ہم نے پیروی نہیں کر۔ تو یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہزاروں سالوں سے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والا ہر فرد، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس وسوسے کا شکار ہوئے۔ میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے باپ تھے، وہ بھی وسوسے کا شکار ہوئے، ان سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آپ علیہ السلام کی امت کا ہر فرد، اور اس کے ہر فرد کے ہر عمل کے اندر شیطان کا عمل دخل پایا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان اتنی جلدی بندے کی جان نہیں چھوڑتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ دلایا تھا۔ وسوسہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 کے اندر اس کی مکمل طور پہ وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، کہ شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا، خیال دلایا۔ اس نے اس لیے دلایا تھا کہ ان کو ان کے جسم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کا لباس پہنایا ہوا تھا، جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا، تاکہ وہ اتروا دے۔ دشمنی تھی اور تو کچھ بھی نہیں تھا، لینے دینا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے صرف دشمنی تھی۔ تو اپنی دشمنی کو پالنے کے لیے اس نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکلوانے کے لیے یہ ان کے دل کے اندر خیال ڈالا۔ اور یاد رکھیے، جب بھی شیطان آتا ہے، دشمن آتا ہے، وہ بتا کے نہیں آتا کہ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ مجھ سے بچ جاؤ، آپ نے مجھ سے بچاؤ کرنا ہے اپنا۔ شیطان اور آپ کا دشمن جو ہے کبھی بھی آپ کو بتا کے نہیں آئے گا، وہ کسی بھی روپ کے اندر آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو شیطان ہے، میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو شیطان ہے انسان کے ہر عمل کے اندر یہ اپنا دخل اندازی کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر 3136 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ سنن نسائی 3136 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقہ، شیطان ابن آدم کے ہر رستے کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے، ہر پہلو کو دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ غیر مسلم ہوتا ہے تو مسلمان ہونے چلتا ہے نا، جب تو رستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تسلم، کیا تو مسلمان ہونے جا رہا ہے؟ وتذر دینک، اپنے دین کو چھوڑ دے گا، ودین آبائک وآباء ابیک، اپنے دین کو چھوڑے گا، اپنے باپ کے دین کو چھوڑے گا، اپنے باپ کے جو باپ دادا تھے ان کے دین کو چھوڑنے جا رہا ہے۔ تو ایسا نہ کر، چھوڑ دے، تیری عزت کیا رہے گی، تیرا مقام و مرتبہ، تیرا سٹیٹس، تیری ویلیو، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایسا نہ کر۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بندہ جو ہے ان خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے، ان وساوس کو، خیالات کو جھٹک دیتا ہے اور دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اب باری آتی ہے بندہ ہجرت کرنے لگتا ہے تو دوبارہ پھر یہ خیال ڈالتا ہے ذہن کے اندر کہ یار چھوڑ پرے، اب کیا لینا دینا، ہجرت کو چھوڑ کر ہجرت کر کے تو کیا کرے گا، تیرا گھر جائے گا، تیرا مال جائے گا، تیری عزت، تیرا مقام و مرتبہ، اتنا کچھ تو نے بنا کر رکھا ہوا ہے، تیری جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، سارا کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، تو نہ جا، ایسے نہ کر۔ تو یہ بندہ جو ہے ان خیالات کو بھی نکال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، دور پھینک دیتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے۔ اب یہ شیطان یہاں پر بھی اس بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے بندہ جہاد کرنے کا سوچتا ہے کہ میں جہاد کرتا ہوں۔ اب یہ شیطان دیکھیں کہ یہاں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، کہتا ہے کہ تو نہ جا، تو نے دین اسلام بھی قبول کر لیا، یہی کافی تھا، لیکن تو نے ہجرت کر لی، یہ اور بھی زیادہ ثواب کا کام تو نے حاصل کر لیا، اب تجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہجرت نہ کر، یہ جہاد نہ کر، یہ اتنا ہی کافی ہے تیرے لیے۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بندہ وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر لازم اور واجب ہے کہ میں اس بندے کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اگر یہ بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر یہ بندہ غرق ہو جائے سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈوب جائے تو اور یہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر پھر بھی لازم ہے کہ میں اس بندے کو جنت میں داخل کروں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہو، اس کی جو سواری ہے وہ اسے نیچے گرا دے، اس کا منکا ٹوٹ جائے اور یہ وہیں پہ فوت ہو جائے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر لازم اور واجب اور فرض ہے کہ میں اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دوں۔ تو رب تعالیٰ کو ایسے بندے بہت ہی پسند ہوتے ہیں جو لوگ ان وساوس کو پہچان لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک خیال ہے، برا خیال ہے، ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو یہ جو شیطان ہے انسان کے پیچھے چلتا ہے، انسان کو اپنے برے رستے کے اوپر چلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ بندہ موت کے منہ کے اندر بھی جا رہا ہو نا تو اس وقت بھی بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آئیے میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہوئے ہیں ہمیں، وہ آپ کو چند ایک بتاؤں گا۔ امام جعفر القرطبی رحمہ اللہ تعالی، کون ان سے واقف نہیں ہے، ساری زندگی انہوں نے دین کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزار دی، قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے گزار دی، اور اسی طرح احادیث کو لکھتے اور لکھاتے ہوئے گزار دی انہوں نے۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، وہ مرض الموت کے اندر تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، تو ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے قریب ان کی تیمار داری کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ بندے ان کو کہنے لگے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر کہا کہ کلمہ پڑھ لیجیے، کہنے لگے نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ کلمہ پڑھ لو، کہنے لگے نہیں۔ جب ان کو بعد تھوڑا سا افاقہ ہوا نا، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، افاقہ ہوا تو ان کو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، آپ نے کہا کہ نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو جو نہیں کا جواب نہیں دیا تھا، میرے پاس شیطان آتا تھا، آپ نے پہلی مرتبہ کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لو تو شیطان نے مجھے کہا کہ مت یہودین، یہودی ہو کر مرو تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تھا، میں نے شیطان کو کہا تھا۔ آپ نے دوبارہ پھر کہا، میں نے آپ کو انکار نہیں کیا بلکہ میں نے شیطان کو انکار کیا تھا، اس نے مجھے آ کر کہا کہ آپ عیسائی ہو کر مر جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے انکار کیا تھا، آپ کو انکار نہیں کیا تھا۔ تو یاد رکھیے یہ شیطان، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا راستہ نہیں چھوڑتا۔ شیطان انسان کے بچپن سے لے کے بندے کی موت تک، جب تک بندہ موت کے منہ میں نہیں چلا جاتا اس وقت تک شیطان کا پیچھا کرتا ہے، بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، معاف نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ ہم نے شیطان سے بچنا کیسے ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں تب ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو تب ہمیں وسوسے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر، یہ بائیں کندھا ہے، بائیں کندھے کے اوپر بندہ اس طرف منہ کر کے اس طرح 3 مرتبہ کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا وسوسہ جاتا رہے گا۔
دوسرا طریقہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ صدقہ کر دے، جو بندہ صدقہ کر دے گا نا شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے اوپر 70 شیاطین نے بھی اپنے داڑوں کے ساتھ پکڑا ہوا ہونا، یاد رکھی کوئی بھی جاندار ہے نا اس کی سب سے زیادہ مضبوط جو گرفت ہوتی ہے وہ اس کے داڑوں کی ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی گرفت ہے ہماری وہ کمزور ہو سکتی ہے، بازوؤں کی گرفت ہے یہ کمزور ہو سکتی ہے، لیکن دانتوں کی گرفت جو ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ صدقہ کر دے، اور یاد رکھیں صدقہ ضروری نہیں کہ آپ 500 1000 کریں تو پھر ہی صدقہ ہوگا، 10 روپیہ بھی اگر آپ کے پاس ہے نا وہ صدقہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ صدقہ کر دے تو 70 شیاطین بھی اپنی دانتوں کی جو گرفت ہے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، بندے سے دور چلے جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں چھوڑ جائے گا صدقہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔